إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے، یعنی یوم عاشوراء ہے۔ یہی وہ دن ہے جب اللہ نے فرعون جیسے ظالم، جابر اور ستم ڈھانے والے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی، جس میں ایک بہت بڑا سبق موجود ہے کہ وقت کی کتنی بھی بڑی طاقت ہو، کتنی بھی قوت کا مالک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پل بھر میں بڑی بڑی قوتوں اور طاقتوں کو ختم کر سکتا ہے۔ بنی اسرائیل بغیر کسی جنگ کے اور بغیر کسی مقابلے کے یہ فتح حاصل کر بیٹھے۔ جس راہ کے پر اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، وہی راہ فرعون اور آل فرعون کے لیے موت کا اور زندگی کے خاتمے کا سبب بن گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ تشریف لانے کے بعد پتہ چلا کہ یہود بھی عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس بات کے ہم زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات کے پر فتح اور خوشی منائے، اور خوشی کا طریقہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے، یہ خوشی کا طریقہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بتایا گیا کہ یہود بھی اسی دن روزہ رکھتے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ یہود کی مخالفت ہو جائے۔ 9 تاریخ کا بھی، 10 تاریخ کا بھی روزہ۔ یہ حدیث جو پیش کرنے کا میرا مقصد تھا کہ عاشوراء دراصل خوشی کا دن ہے، اور اس خوشی کا اظہار روزہ رکھ کر ادا کیا جاتا ہے 9 اور 10 تاریخ کا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے۔ اب یہ اس کے پیچھے جو ساری باتیں اور جس کی بنیاد کے پر محرم کو جانا اور پہچانے لگا ہے، خاص طور سے جن چیزوں کو سماج اور معاشرے کے اندر نمایاں کیا گیا، جہاں جہاں کے پر رافضیوں کا، شیعوں کا
غلبہ رہا، انہوں نے برابر اپنے عقیدے اور اپنی فکروں کو لوگوں کے پر غالب کیا مختلف شکلوں میں۔ اب اگر کسی کے مرنے کے پر غم منایا جاتا ہے تو شریعت نے 3 دن اجازت دی، بخاری کی روایت میں، اور یہ بھی مردوں کے لیے نہیں ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے بہت پیاری بات بخاری کی اس روایت کے تناظر میں کہی ہے، ایک بہت پیارا استدلال کیا۔ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان يحد على میت الا على 3، کہ کسی بھی مومنہ عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مرنے والے کے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، سوائے اس کے اپنے شوہر کے۔ کسی اور کے پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مومنہ کا، عورت کا لفظ استعمال کیا، مرد کا استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ سوگ کا اصل تعلق عورت کی ذات سے ہے۔ غم کا جو پہاڑ عورت کی ذات کے پر ٹوٹتا ہے وہ مردوں کے پر نہیں۔ اللہ نے مردوں کے اندر برداشت زیادہ دیا ہے، قوت برداشت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ سوگ منانا بھی دراصل عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے نہیں ہے، اور 3 دن اجازت دی گئی۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی قومیں اپنے بڑے بڑے نامور شخصیات کے مرنے کے بعد کتنے سالوں کا غم مناتے ہیں، کتنے سال تک ان کی برسی بنائی جاتی ہے، بھول جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک واقعے کو قریب 1400 سال ہو رہے ہیں، سن 60 ہجری کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا، اس کا غم، اس کا ماتم آج تک منایا جاتا ہے۔ یہ کون سی شریعت، یہ کون سا دین ہے؟ اس تناظر میں کچھ باتیں ہیں جو صرف آپ نے بڑی تقاریر سنی ہوگی، اور یوٹیوب کے پر سوشل میڈیا کے ذریعے بہت سارے بیانات بڑے بڑے علماء کرام کے پہنچے۔ میں بنیادی چیزیں صرف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں یہ خوشی کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، خود بھی رکھا کرتے تھے، بلکہ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت سے پہلے محرم کے روزے فرض تھے، اور جب رمضان المبارک کے روزوں کو اللہ نے فرض کرا دیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے روزوں کے تعلق سے کہا کہ جو چاہے رکھے، یہ مستحب ہو گیا۔ اور اس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یکفر السنۃ الماضیہ، یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت اس ایک روزے کی ہے، اور ایک روزہ یہود کی مخالفت میں رکھا جائے۔ میں کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ مکہ کی زندگی ہر کسی کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پر کتنے ظلم کیے گئے، کتنا پریشان کیا گیا اسلام کے قبول کرنے کی پاداش میں، اللہ کی وحدانیت کو ماننے کی پاداش میں۔ کسی کو برہنہ کر کے شہید کر دیا گیا، کسی کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، کسی کو ریگستانوں کے پر گھیسا گیا، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھونی دی گئی۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے سر کے پر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی گئی تاکہ آپ اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ یہ حالت تھی۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ، نہ مسلمان محفوظ، اتنے بے بس تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آل یاسر کو تکلیف دیتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ سرے راہ لوگوں کے سامنے تکلیف دی جا رہی تھی، سزائیں دی جا رہی تھی اسلام کی پاداش میں، آپ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا، صبر یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اپنے مقصد اور اپنے ٹارگیٹ سے ہنسنے کی کوشش مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا۔ 13 سال مکہ کی زندگی انتہائی دشوار تھی۔ اس کے بعد اللہ نے مدینہ کے لوگوں کو اسلام کی توفیق دی۔ یہ انصار تھے جنہوں نے مہاجرین کو پناہ دی، اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ یہاں سے اسلام کا غلبہ ہوا، اور یہ ہجرت اسلامی تاریخ کا سب سے عظیم واقعہ جو یہ پیغام دیتا ہے کہ ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے دنیا کی ساری چیزوں کو داؤں پر لگایا جا سکتا ہے۔
مال کو داؤں پر لگایا جا سکتا ہے، رشتہ دار احباب کو داؤں پر لگایا جا سکتا ہے، پراپرٹی کو داؤں پر لگایا جا سکتا ہے، تجارت کو داؤں پر لگایا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کو نہیں، اس لیے کہ ایمان ہم کو اللہ کی جنت تک لے کر جائے گا۔ اور وہی کیا صحابہ کرام نے، سب کچھ چھوڑ دیا، ورنہ کسے اپنے علاقے سے، اپنے محلے سے اور اپنے گاؤں سے محبت نہیں ہوتی ہے، سب چھوڑ دیا اور ایک ایسی جگہ گئے جو بالکل انجان تھی، لیکن اللہ نے اسے محبوب ترین بنا دیا، مدینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جنگیں یہاں سے لڑی گئی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب، اس کے بعد فتح مکہ پیش آیا، مسلمانوں کی طاقت بڑھی، رومیوں کو للکارا، جنگ تبوک ہوئی جہاں پر دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہ آ سکا، یہاں تک کہ 9 ہجری جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے، اس سال جوک در جوک پورے کے پورے قبیلے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور حجۃ الوداع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج تھا، جہاں پر لاکھوں کی تعداد تھی آپ کے ماننے والوں کی، اور یہ وہی بستی، وہی جگہ تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نماز پڑھنے کے لیے روک دیا گیا تھا، صحابہ کے پر پابندی لگائی گئی۔ اللہ نے ایسا غلبہ عطا کیا کہ مکمل اختیارات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کو مل گیا، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ خلیفہ بننے کے بعد موقع کم ملا، 2 سال اور کچھ مہینے کا وقفہ تھا۔ انہوں نے اپنے دور کے فتنوں کے خلاف انتہائی سخت اقدامات کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا یہی سب سے بڑا پیغام اور سب سے بڑا سبق ہے، فتنوں کے بارے میں کوئی کمپرمائز نہیں ہونا چاہیے۔ انسان صحت مندی سے زیادہ اپنے جسم کی بیماریوں کے پر توجہ دے، اس لیے کہ اگر یہ بیماریاں ہیں تو طاقتور جسم کو بھی کمزور کر سکتی ہیں، اور اگر بیماری نہیں ہے تو نحیف اور کمزور جسم بھی طاقتور بن سکتا ہے۔ بڑے بڑے فتنے جنم لیے، مانع زکوٰۃ کا، قرآن مجید کی آیت کا غلط استدلال، کہا کہ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا خذ من اموالہم صدقہ، اے نبی آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ قرآن مجید کا غلط استدلال۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر وہ نبی کے زمانے میں بکری کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ دیتے تھے لوں گا، اور اگر وہ نہیں دیں گے ان سے جہاد کیا جائے گا، قتال کیا جائے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بہادر شخصیت یہ خود مشورہ دینے لگے کہ اتنے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، مانعین زکوٰۃ، مرتدین کا فتنہ الگ ہے، مسیلمہ کذاب کا فتنہ الگ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کر رہا ہے۔ ابھی لشکر اسامہ کو بھی بھیجنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں روانہ کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر امہات المؤمنین کے کپڑوں کو مدینہ کے کتے کھینچ کر لے کر جائیں مجھے گوارا ہے، لیکن جس لشکر کو نبی نے روانہ کر دیا ہے میں اسے نہیں روکوں گا۔ لشکر اسامہ جائے گا اور اس کے بعد دشمنوں کا مقابلہ کرے گا، مانعین زکوٰۃ سے بھی مقابلہ آرائی کی جائے گی، مسیلمہ کذاب سے بھی لڑا جائے گا، کسی سے بھی نہیں نرمی برتی جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر اس طریقے سے مدینہ سے افواج کو باہر نکال دیا جائے، فوجیں لڑنے کے لیے چلی جائیں، اتنے سارے فتنے سر اٹھا رہے ہیں، مدینہ کیا حل ہوگا؟ کہا کہ نہیں۔ ایک ہاتھ ان کے سینے کے پر مارا اور کہا اسد فی الجاہلیہ جبان فی الاسلام، کہ جاہلیت کا شیر اسلام میں بزدلی کی باتیں کرتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا اور مجھے یہ محسوس ہو گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے پر ہے، اور وہی ہوا۔ مانع نے زکوٰۃ سے مقابلہ کیا گیا، وہ پاس آ گئے، زکوٰۃ دینے کے پر راضی ہو گئے۔ مسلمہ کذاب سے مقابلہ کیا گیا، اللہ نے وہاں پر مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ لشکر اسامہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، وہ فتح یاب ہو کر آیا۔ یہ بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی کے رائے اور مشورے کے اپنے بعد جسے خلیفہ نامزد کیا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے انتخاب کے پر کسی کو اعتراض بھی نہیں تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے اور خلیفہ حضرت عمر فاروق کو نامزد کیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو انتہائی پارسائی، تقوی اور طہارت کی تھی، اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ ابو بکر نے ہمارے لیے بہت مشکل راستہ چنا ہے، بہت سنبھال کر چلنا ہوگا۔ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں کو غلبہ دیا، 22 لاکھ مربع میل کے پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی، اکیلے فرمانروا تھے۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ نے کہا تھا کہ عمر فتنوں کے لیے دروازہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فتنوں کو دبا دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلالی شخصیت، انہیں دیکھتے ہوئے فتنہ پروری کرنے والوں کو جرت نہ ہو سکی کہ کبھی ان کا مقابلہ کرے یا مسلمانوں کی صفوں کے اندر دراڑ پیدا کر سکے۔ چنانچہ زیر زمین فتنے پرورش پا رہے تھے، پروان چڑھ رہے تھے، جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ عمر فتنوں کے لیے دروازہ ہیں۔ یہ دروازہ جب تک قائم رہے گا فتنے کبھی بھی مسلمانوں کی صفوں میں داخل نہیں ہو پائیں گے۔ عبداللہ بن سبا، ایک یہودی جو بظاہر مسلمان ہوتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، ایک بزرگوں کی حیثیت سے لا کر پیش کرتا ہے، سب سے پہلے اہل بیت کا سہارا لیتے ہوئے اس نے مسلمانوں کے درمیان بدعقیدگی کو پیدا کیا۔ اسے معلوم تھا کہ اسلام کی اصل طاقت سرچشمہ عقید توحید ہے، جب اسی کو پامال کر دیا جائے سارے معاملات ڈاواڈول ہو جائیں گے۔ بڑی سے بڑی عمارت آپ اس کو اوپر سے نیچے کتنا توڑیں گے، لمبی سے لمبی اونچی سے اونچی عمارت کو اگر گرانا ہے اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیجئے، پوری عمارت ڈھہ جائے گی۔ چنانچہ اسلام کی اس عمارت کو ڈھانے کے لیے اس کی بنیاد کے پر ضربہ کاری کی گئی، عقیدے کے پر۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا سہارا لیتے ہوئے یہ عقیدہ باور کرایا گیا کہ نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ہے۔ کئی باتیں ان کے تعلق سے پھیلائی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں حلول کیے ہوئے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اس اعتبار سے خلافت کا حق انہیں زیادہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کے پر زیادتی کی ہے۔ یہ فتنے یہاں سے جنم لینا شروع کیے، عقیدے کی خرابی اور معاملات کے بگاڑ کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا، کتنے ذہین تھے، کہا کہ یہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑ دیا جائے گا؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ کہا کہ پھر یہ قیامت تک بند نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو دروازہ کھلتا ہے وہ بند ہوتا ہے، جو توڑ دیا جاتا ہے وہ بند نہیں ہوتا۔ اور وہی ہوا، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی۔ اتنے سارے واقعات ہیں، آپ کن کن واقعات کو یاد کریں گے؟ آپ یاد کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت، ہم اس کے قائل ہیں کہ انہیں مظلومانہ شہید کیا گیا۔ وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، وہ فتنہ پھیلانا نہیں چاہتے تھے،
مظلومانہ دھوکے سے انہیں شہید کیا گیا. لیکن کیا کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمیں یاد نہیں؟ کیا ہمیں حضرت حمزہ کی شہادت یاد نہیں؟ کیا ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں یاد؟ 18 ذی الحجہ کو 40 دن تک انہیں اپنے گھر کے اندر بھوکا اور پیاسا رکھ کر شہید کیا گیا. یہ ہمیں یاد نہیں؟ کیوں نہیں یاد ہے؟ کیا یہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا انہوں نے اللہ کے دین کے لیے خدمات انجام نہیں دی؟ دراصل اس واقعے کے ذریعے ایک لمبی سازش کا جال بنا گیا کربلا کے واقعے کے ذریعے، جو عبداللہ بن سبا نے جس کی بنیاد رکھی تھی عقیدے کو خراب کر کے اور معاملات کے پر اعتراضات اور شبہات پیدا کر کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا سہارا لیا گیا. انہیں معلوم تھا ڈائریکٹ ہم اگر اپنے آپ کو پیش کریں گے کوئی ہم کو نہیں مانے گا، تو سہارا لیا جائے اہل بیت کی محبت کا. کوئی ایسا کردار سامنے ہونا چاہیے جس کے پس پردہ ہم ساری سازشوں کے جال کو بن سکے، اور وہی کیا گیا. پس پردہ تیار کی گئی پوری ٹیم، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کب انہیں شہید کیا گیا؟ نماز کی حالت میں، نماز فجر کے وقت. ایک مجوسی ایرانی غلام تھا ابو لولو فیروز. آج بھی آپ جا کر دیکھیں ایران کے اندر اس کی مزار ہے، وہاں جا کر یہ بہت سارے شرک اور بدعت انجام دیتے ہیں، اسے ہیرو مانتے ہیں. جس طرح ہندوستان کی تاریخ میں جنگ آزادی کے اندر بہت سارے ایسے جو مخبر تھے، دلال تھے، انہیں ہیرو بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایسے ہی تاریخ اسلام میں جو اصلوں میں ہمارے اکابرین کے وہ جنتی صحابہ جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، ان کے قاتل تھے، آج یہ شیعہ اور یہ رافضی اپنا ہیرو مانتے ہیں انہیں، ابو لولو فیروز کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. یہاں پر لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے ان کی فضیلت، ان کے مناقب اپنی جگہ پر، لیکن جتنے علاقے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوئے حضرت عمر فاروق سے کہیں زیادہ تھے. زیادہ فتوحات اور زیادہ علاقوں کے پر مسلمانوں کا غلبہ ہوا. اب جس نے اسلام کے لیے اپنی پوری دولت کو داؤ پر لگا دیا اسی کے پر اعتراض. کہا کہ خلیفہ بننے کے بعد ان کے پاس دولت آ گئی، اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے عہدے دے دیے، اچھی اچھی پوسٹ دے دی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ملک شام کا ان کو گورنر بنایا گیا، جبکہ یہ ساری چیزیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کا گورنر حضرت عمر فاروق نے بنایا تھا. اعتراض کیا. اور حضرت عثمان غنی مالدار ترین صحابہ میں تھے. جنگ تبوک کے موقع کے پر بیک وقت تو 7 یا 800 اونٹ دیا، ما ساد و سامان، 100 گھوڑے دیے، نبی کی خدمت میں لا کر ہزاروں دینار بکھیر دیے. اللہ نے اتنی دولت عطا کی تھی. ان کے پر اعتراض کے خلافت کے ملنے کے بعد انہوں نے اپنے پاس ساری دولتوں کو جمع کر لیا، حالانکہ اخیر وقتوں میں ان کے پاس سوائے ایک اونٹ کے کچھ نہیں تھا. ایک چھوٹا سا مکان تھا اور ایک اونٹ بچا ہوا تھا، اور وہ اونٹ بھی انہوں نے حج بیت اللہ کے لیے رکھا تھا کہ اسی کے پر حج ادا کرنے کے لیے جائیں گے. یہ بلوائی، یہ سازشی ٹولہ جسے عبداللہ بن سبا نے، جو بظاہر مسلمان تھا لیکن یہ دراصل ایجنٹ تھا. جس طرح عیسائیوں کے اندر آپ کو بہت نام سنائی دیتا ہوگا پولو، یہ پولیس ہے اصل میں. یہ ایک کٹر یہودی تھا جو کہ عیسائیوں کا انتہائی شدید دشمن. یہ اچانک کہنے لگا کہ میں راستے میں آ رہا تھا کہ میرے اوپر کشف ہوا. کشف ہونے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اور کہا کہ کیوں میرے ماننے والوں کی اور میرے دین کی اتنی مخالفت کرتے ہو، میرے دین کی حمایت کرو. اس کے بعد سے یہ عیسائی بن گیا اور عیسائیت کی تبلیغ کرنے لگا. یہ پہلا شخص ہے جس نے عیسائیوں میں تثلیث کا 3 خداؤں کا عقیدہ رائج کیا، ورنہ 3 خداؤں کا عقیدہ عیسائیوں کے اندر موجود نہیں تھا، اس نے لا کر داخل کیا. تو جس طرح عیسائیوں کو
اور ان کے دین ان کے عقیدوں کو بگاڑنے والا ایک یہودی تھا جو بظاہر عیسائی بنا اور اس کے بعد اس نے عیسائیت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا. اسی طرح مسلمانوں کے درمیان بھی عبداللہ بن سبا تھا. اور رافضی شیعہ یہ صاف کہتے ہیں ہمارے مذہب اور ہمارے مسلک کی بنیاد ڈالنے والا عبداللہ بن سبا ہے. صاف کہتے ہیں. بتاؤ جب یہ اقرار تمہارے یہاں موجود ہے کہ تمہارے دین اور تمہارے مذہب کی بنیاد ڈالنے والا ایک یہودی ایجنٹ تھا تو تمہارا دین تمہارا مذہب صحیح کہاں ہوگا؟ اصحاب کرام جو اسلام کے ہیروز تھے ان لوگوں کے کردار کے پر ایک راستہ بنایا گیا کربلا کے واقعے کے ذریعے. یہاں لوگ حیرت کرتے ہیں کہ حضرت یزید کے ساتھ اگر رحمہ اللہ کہا جائے لوگوں نے قافیے ملا لیے، شرابی تھا، پتہ نہیں کیا کیا، حالانکہ ان کی منقبت کے اندر آپ کو جو فضیلت ہے ان کی فضیلت کے پر صرف یہی ایک بخاری کی حدیث کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اول جیش یغزو مدینہ قیصر مغفور لہم، قسطنطنیہ کے پر حملہ کرنے والا سب سے پہلا لشکر یہ مغفور لہم ہے، اللہ انہیں بخش دے گا، جنتی کہا. اور اس لشکر کی کمانڈر شپ حضرت یزید کے ہاتھ میں تھی، جسے نبی جنتی ہونے کی بشارت دے، جن کے بارے میں نبی کہے کہ مغفور لہم، ان کو بخش دیا گیا، ان کی مغفرت کر دی گئی. ہم کون ہوتے ہیں اس کے پر جہنمی ہونے کا فتویٰ دینے والے؟ یہ ہماری جسارت. ایک صحابی کے لڑکے کے بارے میں ہماری زبان اتنی دراز ہوتی ہے. ایک خطرناک قسموں کی سازش تھی جو اس واقعے کے ذریعے رچی گئی اور مسلمان اس سازش کا شکار ہوا جو عبداللہ بن سبا نے رچی تھی، جہاں عقیدہ بھی ہمارا خرید لیا گیا اور ہمارے معاملات کے اندر بھی شر و فساد برپا کر دیا گیا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب تک یہ چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہوگی تب تک ہم صحیح سازشوں کی جڑ تک نہیں پہنچ پائیں گے. وہی سازشیں آج بھی اسلام کے خلاف کام کرتی ہیں. بہت سارے چہرے ایسے آتے ہیں جو اصل میں وہ نہیں ہوتے جو دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری بنیادوں کو، ہمارے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سازش کا شکار جس طرح اس وقت کے بہت سارے لوگ ہو گئے تھے آج بھی ہو جاتے ہیں، اور وہ سازش کا فتنہ آج بھی ہمارے سامنے ہے. جب 10 محرم آتا ہے اسے تازہ کیا جاتا ہے. تو یہ اصحاب کرام کے خلاف تیار کی گئی ایک سازش تھی. میں اختصار کے ساتھ سی بھی جو واقعہ پیش آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی. ان کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی گئی. مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے مظلومانہ شہید کیا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے سالے تھے، برادر نسبتی تھے، اور اس بنیاد کے پر قرآن حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں کا قصاص نہیں لیا گیا، بدلہ نہیں لیا گیا، اس کا قصاص لیا جائے. اور قریبی رشتہ داروں نے کی بنیاد کے پر حضرت امیر معاویہ نے قصاص کا مطالبہ کیا. کہا کہ ہمیں آپ کی خلافت سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں مطالبہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ان قاتلوں کو سزا دیجیے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جھوٹی خبر مل گئی، افواہ. حضرت عثمان غنی کو جنگ صلح حدیبیہ کے موقع کے پر مکہ بھیجا گیا تھا. صرف ایک افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب 1500 اصحاب کرام تھے، بیعت لی ایک درخت کے نیچے، یا تو ہم انتقام لیں گے یا تو ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر یہاں سے جائیں گے. ان کی شہادت کے پر اصحاب کرام کو جمع کیا گیا، جبکہ یہ جھوٹی بات تھی، افواہ تھی. جب یہاں شہادت واقع ہو چکی ہے تو پھر اصحاب کرام کا اور خاص طور سے ان کے قریبی رشتہ دار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا اور انہوں نے مطالبہ کیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ کہا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک مدت تک آپ مجھے موقع دیجئے، بیعت کر لیجئے، اس کے بعد جب ہم مستحکم ہو جائیں گے تو ہم قاتلین عثمان کو یقیناً سزا دیں گے، ان سے قصاص لیں گے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ نے تمکنت عطا کی، اختیار اور قدرت بڑھی، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں قاتلین سے مطالبہ کیا، تو 20,000 بلوائی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم نے عثمان کو شہید کیا ہے، ہم نے قتل کیا ہے، ہمیں سزا دیجیے۔ اور صحیح بات تھی، یہ سب کے سب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حصے دار تھے، اس سازش کا حصہ تھے۔ اب بتائیے، اتنی بڑی تعداد سے مقابلہ کرنا ایک نئے فتنے کو ہوا دینا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اس معاملے کو فی الحال پوسٹپینڈ کر دیا کہ ابھی اس کے بارے میں اقدامات نہ کیے جائے، یہ بہتر نہیں ہے، مناسب وقت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ نہیں لینا ہے، قصاص نہیں لینا ہے، کہا کہ لیں گے لیکن وقت آنے کے بعد، ابھی حالات مناسب نہیں ہیں۔ اور ہوا یہی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف جنگیں پیش ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین۔ جنگ جمل میں انہی سبائی ٹولے نے مسلمانوں کے درمیان صلح نہ ہونے پائے، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ اور زبیر دونوں ایک دوسرے کے بالکل خلاف تھے۔ جنگ جمل میں جب یہ طے ہو گیا کہ ہم صلح کر لیں گے، صلح کے سارے معاملات طے کر لیے گئے، تو پھر سبائی ٹولہ عبداللہ بن سبا کے جو چیلے تھے یہ جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ طلحہ، زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمع ہونا یہ ہمارے لیے موت کا پیغام ہے، یعنی یہ اکٹھا ہوں گے تو ہمیں ٹھکانے لگائیں گے، اس سے بہتر ہے کہ ان لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا جائے، سازش رچی جائے۔ اور ہوا وہی، راتوں رات دو دھڑا بنا، حضرت طلحہ اور زبیر کی طرف ایک گیا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور ادھر سے انہوں نے حضرت طلحہ اور زبیر کے لشکر کے پر حملہ کیا، اور ادھر جانے والے دڑے نے حضرت علی کے پر، اور دونوں یہ سمجھے کہ دونوں صلح کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان اس سازش کا شکار ہوئے اور قریب 10,000 مسلمان ایک دوسرے کو خود ہی مار بیٹھے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن مجید میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ان لوگوں کو کافر مشرک نہیں کہا گیا ہے، نہیں کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرا نواسہ سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے جماعت، دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ سوچئے کہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جماعت کو مسلمان کہہ رہے ہیں۔ یہ صرف سبائی ٹولے کی سازش تھی جس کی بنیاد کے پر مسلمان آپس میں لڑ بھڑ بیٹھے۔ جنگ صفین 90,000 مسلمان ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کی گردنیں مارے، 90,000 مسلمان شہید ہوئے تھے، لیکن صحابہ نے کسی کو کافر نہیں کہا، کسی کو مشرک نہیں قرار دیا، جیسا کہ آج اس جنگ کے تناظر میں باتیں کہی جاتی ہے حق اور باطل کا معرکہ تھا۔ نہیں، یہ صرف ایک سازش تھی جو مسلمانوں کو آپس میں لڑائی گئی اور اس کا شکار ہو گئے تھے، تقدیر کا حصہ تھا۔ لیکن یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ایسے فتنوں کے پر گہری نظر ہونی چاہیے۔ جب یہ بڑی بڑی جماعتوں کو تباہ کر سکتے ہیں تو ہم جیسی چھوٹی موٹی جماعتوں کے لیے اس طریقے کا کھیل کھیلنا بہت آسان ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان ایسے ایجنٹوں کو بھیجا جاتا ہے، چاہے جماعت کی بات کہیے، چاہے مسلمانوں کے قومی معاملات کے اندر بات کہیے۔ بہت سارے لوگ آج ہمارے بہت سارے مسلمان جو جیلوں کے اندر قید و بند کی حالت میں، یہ انہی ایجنٹوں کا شکار ہے جو آ کر آپ کو جذبات میں لاتے ہیں، مسلمانوں کے حالات کا رونا روتے ہیں اور اس کے بعد جذباتی باتیں کر کے کچھ اقدامات کروا کے یہی آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے لے کر جاتے ہیں۔ بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، بالخصوص نوجوانوں کو۔ اسلام بردباری کا، تحمل والا دین ہے، اور یہ بہت گہرائی اور سمجھداری کے ساتھ بات کرنے، کسی معاملے کو حل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اتنی بڑی بڑی سازشیں رچی گئیں، مسلمان کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور یہی اسی کا ایک پس منظر ہے واقعہ کربلا، جس میں دھوکے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ والوں نے ان کی اپنی روایت کے مطابق 18,000 30,000 36,000 خطوط لکھے کہ آپ یہاں پر آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد رکھیے گا، مسلم کی روایت، قرآن اور حدیث اصل ہے، بعد میں آنے والے واقعات کو اسی پر پیش کیا جائے گا، یہی میزان ہے، یہی ترازو ہے، یہی کسوٹی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب ایک امیر کے پر ایک خلیفہ کے پر بیعت ہو جائے اس کے بعد اگر کوئی دوسرا شخص یہ امارت کے لیے خلافت کے لیے دعوے داری کرتا ہے اس کی گردن مار دی جائے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. بہت سارے لوگوں کی جانیں ان کی عزتیں اور ان کا مال داؤں کے پر لگے اس سے بہتر ہے کہ اسی فتنے کو دبا دیا جائے جو لوگوں کی جان اور مال کا خطرہ بنتا ہے. اسلام میں اسی بات کا حکم ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت یزید رحمہ اللہ کے پر بیعت ہو چکی تھی تو پھر انہیں نہیں اٹھنا چاہیے تھا. لیکن یہاں ایک بہت اہم پہلو ہے جس کو جاننا ضروری ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلافت کے لیے نہیں اٹھے تھے. یہ اصل ٹاپک ہے, یہی اصل نقطہ ہے. اور کوفہ کی جانب جانا بھی اور ان کے خطوط کو اپنے ساتھ رکھنا بھی دراصل یہاں سب سے اہم پہلو, جیسا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ کے خلاف لوگوں نے ان کو تیار کیا. تیار کرنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات میں ساری باتوں اور ساری خبروں کو جمع کیا کہ یہ کوفہ والے, یہ عراق والے ہمارے تعلق سے کیا کہتے ہیں جو ہماری فوج کے اندر داخل ہے. ساری باتیں معلوم ہو گئی کہ یہ وہاں جانے کے بعد خود حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش رچنے والے تھے. تب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کل میں وہ کام کروں گا جو میرے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کہا تھا کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کراؤں گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹلی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صلح نامہ بھیجا. ہم جنگ نہیں کریں گے, نہیں لڑیں گے, ہم تمہاری خلافت کے پر تیار ہیں. اس کے بعد بھی حضرت امیر معاویہ نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ دیکھو, اگر حسن تمہیں لگتا ہے کہ جو فتنے ہیں, موجودہ حالات ہیں, ان فتنوں کو تم آسانی کے ساتھ قابو میں کر سکتے ہو تو میں تمہارے ہاتھ کے پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں حسن تم تقوی میں, طہارت میں, اعمال میں اور کردار میں, شرف میں مجھ سے کہیں زیادہ فضیلت رکھتے ہو. کبھی انہوں نے ان ساری چیزوں کے بارے میں نہیں کہا. لوگ کہتے ہیں کہ حق اور باطل کا مارکا تھا. نہیں, یہ صرف بنا کر پیش کیا گیا ہے. یہ صرف سازش تھی جو سبائی ٹولے نے پیچھے رہ کر کی ہے, اور آج اسی سازش کو ہمارے بھولے بھالے مسلمان بھی حق اور باطل کا مارکا بتاتے ہیں. نہیں ہے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی. سن 40 ہجری کا واقعہ. اس کے بعد 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا شرکت گرے تمام مسلمانوں کے خلیفہ تھے, اور انہوں نے اپنے بعد اصحاب کرام کے مشورے سے حضرت یزید رحمہ اللہ کو خلیفہ منتخب کیا. ان کے ہاتھ کے پر حضرت عبداللہ بن عمر نے, بڑے بڑے اصحاب کرام نے بیعت کی, اور مدینہ میں بیعت کے بعد جن لوگوں نے بیعت کو توڑا انہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے سمجھایا, نبی کی حدیث پیش کی کہ قیامت کے دن عہد کو توڑنے والے, بیعت کو توڑنے والے کو غدار قرار دیا جائے گا. اس کے است کے پاس, اس کی بیٹھک کے پاس ایک جھنڈا لگا ہوگا جو اس کے غدار ہونے کی پہچان بتائے گا. اسلام کے احکامات, اسلامی تعلیمات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہی پیمانہ ہے, یہی کسوٹی ہے. اگر اس کسوٹی کو ہم کنارے لگا دیں گے سارے معاملات بگڑ جائیں گے. حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی جب یہ کوفہ کے لیے کوچ کرنے لگے, کوفہ والوں نے ہزاروں کی تعداد میں خط لکھ کر انہیں کوفہ بلایا کہ آپ آئیے, ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے, ہم حضرت یزید کو نہیں مانتے. جب یہ حالات تھے, حضرت یزید نے کوفہ کے لیے 18 آدمیوں کو بھیجا, عبید اللہ بن زیاد وغیرہ کے ساتھ, اور ان 18 لوگوں نے کچھ ہی دنوں میں کوفہ کے پورے حالات کو کنٹرول کر لیا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے, بتائیے کوئی آدمی جنگ لڑنے کے لیے اپنے بیوی بچوں کو لے جاتا ہے, وہ فوجیوں کو لے جاتا ہے. سوچئے کہ وہ کیسی جنگ تھی جس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے ہیں, مت جاؤ. حسین جن لوگوں نے تمہارے باپ کو نہیں چھوڑا, تمہارے بھائی کو نہیں چھوڑا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز فجر میں شہید کیا,
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا، وہ تمہارے ساتھ کیسے وفا کر سکتے ہیں؟ کوفہ والے وفا کو جانتے نہیں ہیں، اور عربی کا ایک مشہور محاورہ بھی ہے، کوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفا نہیں کرتا۔ عراق فتنوں کی سرزمین ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کہا کہ فتنے وہاں سے اٹھیں گے۔ نجد جسے کہا جاتا ہے وہ عراق ہے، وہ نجد نہیں ہے جو سعودی عرب کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے عراق کی جانب اشارہ کر کے کہا تھا کہ فتنے یہاں سے اٹھیں گے، بڑے بڑے فتنے وہیں سے پیدا ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد بھی نکلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہہ رہے تھے، ایک تاریخی جملہ کہا تھا، کہا کہ اگر نہیں مانتے اور مجھے پتا ہے کہ تم باز نہیں آؤ گے، جاؤ گے، تو یہ بھی یاد رکھو میں تمہاری داڑھی کو خون میں رگا ہوا دیکھ رہا ہوں، یعنی تمہیں شہید کر دیا جائے گا۔ اور ایک روایت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، انہیں یہ سنایا بھی کہ کوفہ کی طرف جانا وہی تمہارا مقتل ہوگا، وہی تمہیں شہادت واقع ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تقدیر کے اندر یہی لکھا ہے، نبی نے کہا ہے، تو ویسا ہی پیش ہوگا۔ وہاں جانے کے بعد خطوط ساتھ میں تھے، کربلا کے مقام پر پہنچے، بہت ساری لمبی داستانیں، میں صرف مدعے کی بات کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہاں جانے کے بعد جب یہ لشکر وہاں آ گیا عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ، شمر بن جوشن اور جو 2-3 اور فسادی قسموں کے فتنہ پرور افراد تھے، ان لوگوں کے لیے مسئلہ کیا تھا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے خطوط لے کر آئے تھے جس میں نام کے ساتھ باقاعدہ حضرت حسین کو خلافت کی دعوت دی گئی تھی، اور حضرت حسین کا اصل مقصود یہ تھا کہ ان سارے فتنوں کے بارے میں جان کر کے پھر یہ حضرت یزید کے پاس جاتے اور ان ساری باتوں کے بارے میں باتیں کر کے معاملے کو اور فتنے کو دبانے کی کوشش کرتے، جس طرح حضرت حسن نے کیا تھا۔ یہ ان کا اصل ارادہ تھا، ورنہ آدمی فوج کے ساتھ جاتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ نہیں جاتا، جن کی تعداد 52 تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں پر پہنچے اور دیکھا کہ حالات بگڑ رہے ہیں، تو انہوں نے 3 شرط رکھی تھی۔ پہلی شرط کیا تھی؟ مجھے حضرت یزید کے پاس لے جاؤ۔ یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت یزید کے پاس لے کر جاؤ؟ لڑنے والا بندہ ان کے پاس کیوں جانا چاہے گا؟ یہ کوئی حق اور باطل کا مارکا نہیں تھا، یہ صرف ایک سازش اور ایک فتنہ تھا جسے حضرت حسین دبانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن فتنہ پروروں نے محض اپنے آپ کو بچانے کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داؤں پر لگا دیا، ان کے پورے خانوادے کو داؤں پر لگایا، اپنے راز کو چھپانے کے لیے، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے، تاکہ ہمارے راز اوپن نہ ہونے پائے، ہمارے معاملات لوگوں کو پتہ نہ لگے۔ یہ بھی نہیں مانتے، ایک کام کرو، مجھے کسی اسلامی سرحد کے پر بھیج دو تاکہ میں دشمنوں سے لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں۔ اور اسلامی سرحد کے پر بھیجنے کا کام کس کا ہوتا ہے؟ خلیفۃ المسلمین کا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب سیدھا ہے کہ وہ حضرت یزید کو خلیفہ تسلیم کر رہے ہیں، اور نہیں تو مجھے نہیں مانتے تو مجھے واپس اپنے وطن جانے دو، مدینہ کی جانب۔ کسی بات پر تیار نہیں ہوئے، اور آخر زبردستی اس مقام کے پر لڑائی ہوئی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کیا گیا۔ یہ اصل واقعہ ہے۔ حق اور باطل کہاں ہے اس میں؟ حضرت یزید کے سامنے جب ان کے پیش کیا گیا، ان کے سر کو زبردستی لوگوں نے گھمایا اور اس کے بعد پیش کیا گیا، حضرت یزید نے عبید اللہ کے پاس لعنت بھیجی، کہا کہ میں نے صرف معاملات کو کنٹرول کرنے کا حکم دیا تھا، اس طرح کسی کا خون بہانے کا حکم نہیں دیا تھا۔ حضرت یزید کے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خانوادہ جو بچا ہوا تھا گیا۔ وہاں جانے کے بعد جو ان لوگوں کے پر ظلم کیا گیا تھا وہ بیان کیا گیا۔ ان کی اپنی بیٹی سکینہ نے کہا، ان کی بہن نے، کہ کان کی بالیاں تک نکال لی گئی ہماری۔ یہ حالات تھے۔ حضرت یزید نے تمام چیزیں بلکہ جتنا ہوا تھا اس سے 3 گنا بڑھا کر ان کی بھرپائی کی۔ بتاؤ اگر وہ ظالم ہے، جابر ہے، تو کیا یہ ساری چیزیں ناجائز ہو گئیں؟ ان لوگوں کے لیے وظیفے جاری کیے گئے، ساری سہولیات دی گئی، دونوں خاندانوں کے درمیان 18 رشتے اس واقعے کے بعد پیش آئے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کافر تھے، شرابی تھے، مشرک تھے، تو ان لوگوں کے ساتھ وہ رشتہ داری کریں گے؟ سب جھوٹی روایتیں لا کر بیان کی جاتی ہیں۔
کہ شرابی ہے، بے نمازی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ خود اہل بیت کے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہم حضرت یزید کے پاس تھے، ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی، چاہے وہ زین العابدین کی بات کہیے یا کسی اور کی بات کہیے۔ حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد یہ خود کربلا کے مقام سے جب لوٹے، کوفہ میں رونا دھونا شروع کر دیا، ماتم شروع کر دیا۔ بیمار کربلا زین العابدین جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے ایک چبھتا ہوا جملہ بھی کہا تھا، فمن قتلہ ایدن، اگر میرے والد کو، میرے ابا جان کو ان لوگوں نے نہیں مارا تو مارا کس نے ہے؟ خود قتل کرتے ہیں، قاتل آنسو بہاتا ہے اور قاتل ہی ماتم بھی کر رہا ہے اپنے جرموں کو چھپانے کے لیے، جس طرح برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آ کر رونے لگ گئے، آنسو بہانے لگ گئے۔ آنسوؤں کا بہانا صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی بھی آ کر آنسو بہانے لگے، رونے لگ جائے، اس کو صحیح مان لیا جائے۔ مجرم آنسو بہاتا ہے تاکہ اپنے آپ کو ان آنسوؤں کے پیچھے چھپا سکے، یہ اصل حقیقت تھی۔ جو اب یہاں پر ایک اہم چیز جو اس واقعے کی بنیاد کے پر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا، سر کٹا دیا۔ باطل تھا کون؟ سامنے والا باطل نہیں ہے، یہ تو کوفہ والے تھے جن لوگوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے حضرت حسین کو شہید کیا۔ ان لوگوں نے زبردستی انہیں شہید کیا۔ یہ اصل واقعہ ہے، یہ حق اور باطل کا مارکا نہیں ہے جو پیش کیا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے مقام پر اسلام داؤں پر لگا تھا تو سارے کے سارے تو شہید ہو گئے، بچا کون؟ تو اسلام ختم ہو گیا۔ اسلام صرف ایک مرتبہ داؤں پر لگا ہے، جنگ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد بعد، کہ اللہ اگر یہ جماعت آج یہ ہلاک ہو جاتی ہے، شکست کھا جاتی ہے، اس کے بعد روئے زمین کے پر تیری عبادت کرنے والا کوئی موجود نہیں رہے گا۔ اگر تو چاہتا ہے روئے زمین کے پر تیری عبادت کرنے والے بندے موجود رہے، اللہ اس جماعت کو فتح دے۔ اور اللہ نے فتح عطا کی۔ صرف اسلام وہاں داؤں پر لگا، کبھی داؤں پر نہیں لگا تھا۔ لوگ روا روی میں شعر بہت زیادہ سناتے ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ زندہ کہاں؟ وہاں تو سارے کے سارے مار دیے گئے، تو پھر زندہ کیسے ہوا؟ ایک لمبی سازش تھی۔ اب یہاں اسی بنیاد کے پر لوگ حکومتوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، خاص طور سے عرب ممالک کے اندر، اور پیش کیا جاتا ہے کہ اپنے سر کو کٹا دو، لیکن جھکو مت۔ یہ ایک غلط پیغام ہے جو لوگوں کے درمیان پھیلایا جاتا ہے، ایک سازش ہے۔ یہ خود قاتلان حسین ہے، اور یہی لوگ اسی فتنے کو جو اس وقت تو ہوا دی گئی تھی، آج بھی اسی طرح ہوا دینے کی مکمل کوشش کی جاتی ہے۔ جس طرح یہودی اس وقت تو مسلمانوں کے درمیان عقیدے کے بگاڑ، معاملات کی خرابی کے ساتھ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے تھے، آج بھی وہی کام ہو رہا ہے۔ یہ اخوانی، رافضی جو آپ کو نظر آئیں گے، یہ سارے کے سارے آپ کو یہود و نصارہ سے ملے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر جگہ پر آپ کو چیز نظر آئے گی، صرف اسلام کو ڈھانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے۔ اور افسوس ہوتا ہے کہ انہی لوگوں کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اس زمانہ آئے گا مسند احمد میں کئی مقامات کے پر کہ یخون فی الامین، کہ جو آدمی اصل میں خائن ہوگا اسے امانت دار، اور جو امانت دار ہوگا اسے خائن بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور وہ سوشل میڈیا کے پر وہی کام کیا جاتا ہے۔ باقاعدہ اس کے لیے ٹیم رکھی گئی ہے کہ کس طرح پر ٹرولنگ کرنا ہے، کس طرح کس کے پر الزامات لگانا ہے، کس طرح جھوٹی خبریں پھیلانا ہے، اس کے بعد اسے ٹرولنگ کرتے ہوئے پورے مسلمانوں تک پہنچانا ہے۔ اور جب اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے آتی ہے، تب تک وہ خبر لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر چھا چکی ہوتی ہے، اور وہ حقیقت لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل پاتی۔ یہ منظم طریقے سے سازشیں رچی جا رہی ہے۔ اس وقت کا صبائی ٹولہ آج بھی وہی کام کر رہا ہے، وہ فکر و مری نہیں ہے، وہ زندہ ہے، اپنا کام کر رہی ہے۔ ان لوگوں کے دو ہی ٹارگٹ ہوتے ہیں، ایک عقیدے کی سودے بازی اور دوسرے معاملات کے اندر خرابی پیدا کرنا۔ یہ ہمیں دنیا کے اندر چین سے نہیں رہنے دیں گے اور ہماری آخرت کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ان لوگوں کا اصل ٹارگٹ ہے۔
اس لیے عقیدے کے پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیے، اپنے عقیدے کو سمجھیے، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیجیے اور اپنے دل کو قلب سلیم بنائیے، تو معاملات کی اصلاح ہوگی۔ اب جب یہ دونوں چیزیں ہیں تو انشاءاللہ نہ ہماری دنیا تباہ ہوگی اور نہ آخرت تباہ ہوگی۔ معاملات کی اصلاح ہماری دنیا کو سنوارے گی، عقیدے کی اصلاح انشاءاللہ ہماری آخرت کی کامیابی کا نجات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سارے فتنوں سے محفوظ رکھے، ان سازشوں کے شکار ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ سازشیں جو امت مسلمہ کے خلاف کی جا رہی ہے، پروردگار ہمیں سے آگاہی دے، مسلمانوں کی جان مال عزت و ناموس کو ان سارے فتنوں سے محفوظ رکھ، جو گمراہ ہیں انہیں ہدایت دے، صحیح راستے کی توفیق دے، اور اگر یہ نہ مانے تو پھر امت مسلمہ کو ان کے شرور اور فتن سے محفوظ رکھ، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام پر رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔